ہمارے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، خلوص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اس کی مدد کرتے ہیں، تو بدلے میں ہمیں اس کی طرف سے پریشانی، نفرت اور حسد ہی ملتی ہے۔ اور اس طرح کا رویہ ہمیں زیادہ تر آفسز میں کام کے دوران نظر آتا ہے، جہاں پر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ میں اشفاق احمد صاحب کے لیکچرز پر مبنی کتاب زاویے کا ایک اقتباس آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، جس کو پڑھنے کے بعد تو واقعی میرے دل کا تو بوجھ ہلکا ہو گیا تھا، اور پھر میں نے ایسے حالات میں پریشان رہنا بھی چھوڑ دیا۔ آپ بھی سنیے۔ وہ کہتے ہیں، بات یہ تھی کہ میرے ایک بہت ہی پیارے دوست، جو میرے ساتھی بھی تھے، افسانہ نگار تھے اور کالم بھی لکھتے تھے، انہوں نے کالموں میں میری بڑی کھنچائی کی تھی۔ اور جب کالم نویس رگیتتا ہے تو جس کی کھنچائی ہوتی ہے اس کے پاس کوئی اخبار نہیں ہوتا جس میں وہ جواب الجواب لکھ سکے۔ وہ بیچارہ غمزدہ ہو کر گھر بیٹھ جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی انہوں نے کچھ ایسا ہی کیا تھا، اور تابڑ توڑ 3-4 سخت حملے کیے تھے۔ میں اپنے دکھ کا اظہار کرنے کے لیے ڈیرے پر چلا گیا اور بابا جی سے کہا، میں بڑا دکھی ہوں اور اس بات کی مجھے بڑی تکلیف ہے۔ اس شخص نے، جو میرے بظاہر دوست ہیں، ہم سے محبت کے ساتھ ملتے ہیں اور ٹی ہاؤس میں ایک دوسرے کا ساتھ بھی دیتے ہیں، اور لوگوں کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ اس طرح کی کارستانی میرے لیے کر سکتا ہے، پھر یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، او پتر، آپ اس کو سمجھے ہی نہیں، یہ بڑی سمجھداری کی بات ہے۔ 2 صوفی تھے، ایک بڑا صوفی ٹرینڈ اور ایک چھوٹا صوفی انڈر ٹرینڈ۔ چھوٹے صوفی کو ساتھ لے کر بڑا صوفی گلیوں بازاروں میں گھومتا رہا۔ چلتے چلاتے اس کو لے کر ایک جنگل میں چلا گیا۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کی، بڑی تابڑ توڑ بارش ہوئی تھی، جنگل بھیگا ہوا تھا، اور اس جنگل میں جگہ جگہ لکڑیوں کے ڈھیر تھے، پتوں کے، شاخوں کے انبار تھے۔ اس بڑے صوفی نے دیکھا کہ شاخوں اور پتوں کے ڈھیر میں ایک سانپ کچھ مرجھایا ہوا پڑا ہے۔ وہ پہلے آگ کی حدت سے زخم خوردہ تھا، اور پھر اس پر جو بارش پڑی تو وہ زندہ سانپوں میں سے ہو گیا۔ صوفی کو بڑا ترس آیا، اس نے آگے بڑھ کر سانپ کو اٹھا لیا۔ چھوٹے صوفی نے کہا، حضور کیا کرتے ہیں؟ سانپ ہے، موذی ہے، اس کو اٹھایا نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا، نہیں، بیچارہ ہے، مجبور ہے، زخمی ہے، زخم خوردہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اس کی کچھ غور و پرداخت کرنی چاہیے۔ تو وہ سانپ کو ہاتھ میں لے کر چلے۔ پھر دونوں بات کرتے کرتے کافی منزلیں طے کرتے گئے۔ جب ٹھنڈی ہوا لگی جھولتے ہوئے سانپ کو تو اسے ہوش آنے لگا، اور جب ہوش آیا تو طاقتور ہو گیا۔ تو اس نے صوفی صاحب کے ہاتھ پر ڈس لیا۔ جب ڈسا تو انہوں نے سانپ کو بڑی محبت اور پیار کے ساتھ ایک درخت کی جڑ کے پاس رکھ دیا، کیونکہ وہ اب ایک محفوظ جگہ پر پہنچ گیا ہے۔ اب یہ یہاں پر آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ریوائیو کر لے گا، جہاں بھی اس کا دل ہوگا چلا جائے گا۔ چھوٹے صوفی نے کہا، دیکھیں سر، میں نے کہا تھا نا کہ یہ موذی جانور ہے، آپ کو ڈس لے گا، پھر کیوں ساتھ اٹھا کے لے جا رہے ہیں؟ آپ تو بہت دانشمند ہیں، مجھے سکھانے پر مامور ہیں۔ تو انہوں نے کہا، ڈسا نہیں، اس کے شکریہ ادا کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ سانپ اسی طرح شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ جو تمہارے خلاف لکھتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ تم ناراض نہ ہو۔ میرے دل پر بڑا بھاری بوجھ تھا، دور ہو گیا، اور میں بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا۔ اس سے کیا سمجھیں ہم؟ یہی نا کہ جس کی فطرت میں ڈسنا ہے، وہ تو شکریہ بھی اگر آپ کو کرنا چاہے گا تو ڈس کے ہی تو کرے گا نا۔ تو پھر ایسے لوگوں سے پریشان کیوں ہوتے ہیں جن کی فطرت میں صرف تنگ کرنا ہی لکھا ہو؟ تو جسٹ لیو یور لائف، اور آگے بڑھیے اپنی زندگی میں، اور چھوڑ دیجیے ان لوگوں کی طرف سے پریشانیاں، اور اپنی زندگی جی۔